ہو جائے دو نین سلامت رہیں، میری دو آنکھیں سلامت رہیں، دو آنکھیں سلامت رہیں تاکہ میں محبوب کو دیکھتا رہوں۔ کاگا مورا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس، پر دو نین مرے نہ کھائیو، مہے پیا ملن کی آس، مہے پیا ملن کی آس۔ کاگا سب کچھ کھا جاؤ، جسم کھا لو، آنکھیں نہیں کھانا، کیونکہ ان آنکھوں سے محبوب کا جلوہ دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبوب دے دیا تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا، تم اس بات پر متعجب ہو، اس بات پر حیران ہو کہ قبلہ بدل دیا؟ کہا نہیں، اس سے بڑی بات دیکھو، ہم نے تو اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ذکر کا بیان آ گیا، فاذکرونی اذکرکم۔ اب ذکر کا کیا تعلق ہے؟ تو جب انسان کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے، کوئی پیاری چیز دیتا ہے، کسی کو آپ تحفہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا یہ تحفہ لے لے، مجھے یاد رکھنا، بھولنا نہیں، جب بھی اس تحفے کو دیکھنا مجھے یاد کر لینا۔ اللہ نے اپنا محبوب دے دیا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے، مجھے یاد رکھنا، مجھے نہ بھول جانا۔ اور محبوب کی تعظیم کی صورت میں جب تو مجھے یاد کرے گا تو تیرے درجات کی بلندی کی صورت میں میں تیرا چرچا کروں گا، میں تیرا چرچا کروں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوراً اس کے بعد اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ فوراً صبر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اب صبر کیا ہے؟ طلاب العلم جانتے ہیں کہ صبر یہاں ابتداءً مصیبت پر دلالت کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں محذوف مقدر اور مقتدا کا فرق کیا ہے؟ یہاں شریعت کا تقاضا بھی ہے، لغت کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں مصیبت مقتدا ہو، یعنی صبر اسی وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے۔ یعنی گویا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا، میرا محبوب ملے گا، تجھے اللہ یاد آئے گا، اللہ کا ذکر تو کرے گا، لیکن یاد رکھنا اس ذکر میں پھر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس ذکر میں پھر تکلیفیں بھی آئیں گی۔ فرمایا جب یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا، صبر سے مدد حاصل کرنا اور نماز سے مدد حاصل کرنا۔ پھر اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب یہاں پر شہداء کا ذکر کیوں آ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اب رب دیکھیے، تعلق دیکھیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مت سمجھنا کہ صبر کرتے رہو گے تو مصیبت ٹل جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان صبر کرتا رہتا ہے، لیکن صبر کرتے ہوئے اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس موت سے نہ ڈرنا، یہ نہ سوچنا موت آ جائے گی، مر جاؤں گا۔ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہوتا، شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید مرتا نہیں ہے۔ اب شہید کا ذکر، اب رب سمجھ میں آ گیا، لنک سمجھ میں آ گیا، تحویل قبلہ، محبوب کا دیا جانا، محبوب کے دیے جانے کے بعد ذکر کے بعد استعانہ بالصلاۃ والصبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد چند آزمائشوں کا ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ پھر ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانی نقصان سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے۔ اب غور کریں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سی آزمائشیں آئیں گی تمہاری زندگی میں، آزمائشوں کا ذکر ہے کہ اللہ آزماتا ہے، مت سمجھنا کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مصیبتوں میں، صبر کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ آزماتا ہے، اللہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ کیسی آزمائشوں میں؟ کبھی جانی نقصان کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، اللہ آزماتا رہتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، غور کریں، جب ہم کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم